بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ماہ رمضان المبارک کی وہ قیمتی گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں جس میں سبحان اللہ ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا گیا ہے. چنانچہ نفلوں کا درجہ فرضوں کے برابر اور فرضوں کا درجہ 70 فرضوں کے برابر. اور سبحان اللہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک نصیب فرمایا. لیکن ناظرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ دراہم ہو نہ دینار ہو اور وہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہوگا اور مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت میں بہت سارے نیک اعمال کے ساتھ آئے گا. سبحان اللہ، اتنے سارے نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن دنیا میں اگر اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے معاملات زندگی کے اندر اس قدر انوالو ہو کر اس کی پراپرٹی پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوگا، اس کا مال کھا لیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہاں تک کہ بہت سے حقوق کے اندر اس نے حق تلفی کی ہوگی اور حقوق العباد کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام نیک اعمال کو ان لوگوں کے پلڑے میں، ان کے نامہ اعمال میں جمع فرما دیں گے. اللہ اکبر. گویا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچے گا کہ اس کے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ مفلس ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا. ناظرین کرام، دیکھیے دور حاضر کے اندر ہم جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کوئی معمولی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا صرف رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، دن میں نماز کی پابندی، رات کو قیام، تراویح کا اہتمام. سبحان اللہ، یہ تمام اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں. سبحان اللہ. لیکن ناظرین کرام، اگر اس دنیا کے اندر ذرا بھی کسی کے ساتھ حق تلفی کی، کسی کا حق مارا، تو یہ ساری نیکیاں تو اس کے کھاتے میں چلے جائیں گی، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ تو کوشش کریں کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ماہ رمضان مبارک کو اس انداز سے یادگار بنائیں کہ کوشش کریں کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کہیں حق تلفی نہ ہو. حقوق العباد کی ادائیگی میں کہیں حق تلفی نہ ہو تو انشاءاللہ زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا. تو الحمدللہ ناظرین کرام، میری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم سب جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں وہاں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ العزیز وہ تمام برکات رمضان مبارک کی نصیب فرمائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے امتیوں کو خوشخبری سنائی ہے. برادرین کرام، یہ ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے عبادات کی حفاظت کرنی ہے. کس طریقے سے؟ حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے سے. تو الحمدللہ ناظرین کرام، یہ 9 روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی تھی، آج ہم نے اس کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ العزیز اب 10ویں روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے اور یہ رحمت کا عشرہ جو ہے اختتام پذیر ہوگا، اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں بات کریں گے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.